السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑا ہے۔ قرآن ضابطۂ حیات ہے، وے آف لائف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے۔ جنہیں اللہ اپنے راستے اور منزل کی طرف گامزن کرتا ہے، وہ یہ کہاں دیکھتا ہے کہ کس ماحول سے، کس نسل سے ہے۔ جیسے بلال حبشی تھا، کس خاندان سے ہے، کس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو بس کھینچ لاتا ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے دیکھیں، یہ کبھی شکایت نہ کریں کہ ٹائم نہیں ہے۔ قرآن سے جوڑیں، اللہ آپ کو خود ہی جوڑنے کے لیے ٹائم دے گا۔ آپ دیکھیں گی ٹائم اور ٹائم ہے، اور سکون بھی ملے گا۔ آپ کے کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی آیت نمبر 137 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن، اب یہاں اخفا نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بارک اللہ فی۔ ہمارا یہاں پارہ نمبر 1 الف لام میم کمپلیٹ ہے، لیکن ہماری سورت البقرہ ابھی کنٹینیو ہے۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 137 سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو وہ ہدایت پائیں۔ یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے، مشرکین مکہ کے لیے، کافروں کے لیے، کہ اگر یہودیوں کے لیے اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ضرور ہدایت پائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ سری اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ان کے عنقریب آپ کی کفالت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لاتے، اسی لیے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جا رہا ہے ان کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کر دیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا مصحف، اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے کہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یعنی یہ ایسا ورڈ ہے جس کا گولی کی طرح اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہو، یہاں آیا نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، تو کسی اگینسٹ کے دشمن کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہ اس پر کافی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے، شاید میں نام تھوڑا غلط پڑھ لوں لیکن یہاں یہی لکھا ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مرادیں دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، دعوت توحید۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجیے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو اللہ کی عبادت کرنے میں، اس لیے اخلاص و نیاز مندی جذبات رکھتے ہیں، یعنی
اللہ کی عبادت کے لیے اخلاص اور نیاز مندی ضروری ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادیں یہود یا نصرانی تھے؟ کہہ دیجئے قل اانتم عالم ام اللہ، کہہ دیو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی دی۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم والا کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہود یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراض کن بات ہے۔ تلک امت قد خلت، یہ امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہیں، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُّ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، فاطر میں آیا ہے، یہ 18 آیت ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سلام سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ قرآن کو، اس تجوید کو یوٹیوب پر جو آ رہی ہے، اس کو بار بار سنیں۔ اب ہمارا پہلا پارہ ختم ہو چکا ہے، اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں۔ جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو دوبارہ 1 بار 2 بار 5 بار سنیں، اس نیت سے کہ میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ جو اللہ کے قرآن کو سمجھنا سیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کے لیے خود ہی راہیں آسان کرتا ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ بارک اللہ فی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔